Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nabil Alam and my presentation topic is cottage business اور cottage industry. اس پریزنٹیشن میں میری کوشش ہوگی کہ میں کاٹیج بزنس کو بریفلی ایکسپلین کر سکوں. تو چلیے دیکھتے ہیں. کاٹیج بزنس اور کاٹیج انڈسٹری از اے اسمال اسکیل ڈیسنٹرلائز مینوفیکچرنگ بزنس. یہ ایک اسمال اسکیل یعنی ایک چھوٹی سطح کا کاروبار اور جو ڈیسنٹرلائز مینوفیکچرنگ بزنس ہے often operated out of a home rather than a purpose built facility, جو گھروں میں ہی چلائی جاتی ہے اور گھر سے ہی آپریٹ ہوتا ہے. اس انڈسٹری کو یا اس بزنس کو کاٹیج بزنس یا اسمال اسکیل بزنس کو کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں. اس کے لیے جو ڈیسنٹرلائز مینوفیکچرنگ بزنس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کسی اسپیسیفک فیکٹری یا اسپیسیفک پلیس یا کارخانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ گھر سے ہی چلایا جا سکتا ہے اور آپریٹ ہو سکتا ہے. آلسو نون ایز رورل انڈسٹری اور ٹریڈیشنل انڈسٹری. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ گھر سے ہی آپریٹ ہو سکتا ہے اور گھر میں ہی اسے چلاتے ہیں لوگ, تو اس لیے اسے ٹریڈیشنل یعنی روایتی یا رورل انڈسٹری اسے بھی کہتے ہیں. دیز آر آرگنائز بائی انڈیویجول وتھ پرائیویٹ اون ریسورسز. کیونکہ یہ اسمال اسکیل کی بزنس ہوتی ہے اور ڈیسنٹرلائز مینوفیکچرنگ بزنس ہے یعنی رورل انڈسٹری ہے, اس لیے اسے پرائیویٹ اور اپنے ریسورسز سے اور اپنے پاکٹ منی سے لوگ رن کرتے ہیں اور آرگنائز کرتے ہیں. نارملی یوز فیملی لیبر اور لوکلی اویلیبل ٹیلنٹ. نارملی اکثر یعنی ہم اس میں فیملی لیبر کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. جو فیملی کے بندے ہیں, جو فیملی پرسنز ہیں, وہی اس میں کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ لوکلی اویلیبل ٹیلنٹ بھی اس میں بروئے کار لایا جا سکتا ہے. یعنی اگر فیملی پرسنز کم ہو یا نہ ہو تو لوکلی جو اویلیبل مزدور ہے تو ان سے کام لیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ٹیلرنگ ایٹ ہوم. یہاں پہ میں نے ٹیلرنگ کی مثال لی ہے. تو اگر ایک گھر میں ٹیلرنگ کا کام ہوتا ہے اور ٹیلرنگ کا بزنس ہے ان کا, تو فیملی لیبر اس میں کوئی مثلاً کوئی مشین سے کپڑے بناتا ہو تو کوئی اس میں بٹن لگانے کا کام کرے گا, کوئی دوسرے کام کرے گا, کوئی استری وغیرہ کا. تو یہ کاٹیج بزنس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ وغیرہ یا بیکنگ کرنا, اس دوسرے بھی کئی ایگزامپل ہو سکتے ہیں. دستکاری کرنا, جس طرح عام طور پر ہماری سوسائٹی میں پاکستان میں دستکاری یعنی عورتیں اور مرد بھی دستکاری کا کام کرتے ہیں اور دستکاری کافی حد تک یہاں پاپولر کاٹیج بزنس ہے پاکستان میں. دی اکوپمنٹ یوز از سمپل. اس میں جو اکوپمنٹ اور جو مشینری یوز ہوتی ہے وہ بہت سمپل ہوتی ہے اکثر. یعنی اس کے لیے کوئی بھاری بھرکم مشینری کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ اسمال اسکیل کے بزنس ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کے میں کوئی بڑی ٹیکنالوجی یوز نہیں ہوتی. کیپٹل انویسٹمنٹ, اسمال کیپٹل انویسٹمنٹ بھی اس میں خرچہ بھی بہت کم آتا ہے. یعنی یہ ایک اسمال انویسٹمنٹ ہے, ایک اسمال جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتا ہے, جو آپ پرائیویٹ ریسورسز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے, اس سے آپ رن کر سکتے ہیں اسے. پروڈیوس سمپل پروڈکٹ. اس میں جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بھی سمپل ہوتی ہے. مثلاً یہ اسمال بزنس ہوتے ہیں اور یہ اس میں کوئی فیکٹری یا کارخانہ بھی نہیں ہوتا. یہ یعنی گھر میں ہی اسے آپریٹ کرتے ہیں لوگ, تو اس لیے اس کے پروڈکٹس بھی سمپل ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیلرنگ وغیرہ کا کام, دستکاری کا کام, اس کے علاوہ جو بیکنگ وغیرہ, چپس بنانا, اس دوسرے بھی کئی ایگزامپل ہو سکتے ہیں اس میں. گڈ پروڈکشن یوزنگ سمپل اینڈ لوکلی اویلیبل ٹیکنالوجی. جو گڈس پروڈکشن اس میں ہوتی ہے تو اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے وہ لوکلی اویلیبل ٹیکنالوجی اس میں یوز ہوتی ہے. یعنی اس کے لیے کسی امپورٹڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں وہ یوز ہوتی ہے کیونکہ یہ سمپل پروڈکٹس ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور یہ کاٹیج بزنس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک چھوٹے سطح کا اور اسمال اسکیل کا کاروبار ہو اور یہ گھر میں ہی چلائے جاتے ہیں, تو اس لیے اس میں کوئی امپورٹڈ ٹیکنالوجی یا کوئی بھاری بھرکم مشینری کی ضرورت نہیں پڑتی. کی پوائنٹس اس میں ہے کہ کاٹیج انڈسٹری اسمال مینوفیکچرنگ آپریشن اپن رن آؤٹ آف اے پرسن ہوم. یہ یعنی ایک بندہ اسے گھر میں ہی چلا سکتا ہے اور یہ ایک اسمال مینوفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے, انڈسٹری ہوتی ہے.
cottage industry plays significant role in the economies of developing countries. یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اکانومی میں بہت سگنیفیکنٹ رول ادا کرتی ہے. مثلا یہ جو جس طرح کے میں نے ذکر کیا کہ فیملی لیبرز وغیرہ کا, تو رورل ایریاز میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ جابس پرووائڈ کرتی ہے, ان کے لوگوں کے آمدن کا ذریعہ بنتی ہے, تو یہ اکانومی پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اسمارٹ اسکیل کاٹیج انڈسٹری آلسو آر این امپورٹنٹ سورس آف امپلائمنٹ اسپیشلی ان رورل ایریاز. یہ رورل ایریاز میں سورس آف امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, یعنی یہ بہت زیادہ جابس پرووائڈ کرتی ہے بغیر کسی مشکلات کے, بغیر کسی جاب سرچ کے. آپ اس آسانی سے جاب آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کے رورل ایریاز میں یا آپ کے قریب میں کوئی کاٹیج انڈسٹری ہو, کاٹیج بزنس ہو کسی کا, تو وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ جابس مل سکتی ہے. ایگزامپل میں نے یہ بیکری کی ایک ایگزامپل دی ہے, جس طرح یہ کسی نے کچھ بیکنگ یعنی بسکٹ بنائے ہیں بہت خوبصورت, اور یعنی بیک ان مائی کچن. تو یہ کاٹیج بزنس کی ایک ایگزامپل ہے کہ یہ گھر میں انہوں نے کچھ بسکٹ بنائے, یہ بسکٹ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اپنا آمدنی سے حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ سے, تو یہ بھی جو برگر وغیرہ یا پاپ کارنس ایٹسٹرا, جس میں اس میں کوکیز وغیرہ, تو یہ گھر سے ہی آپ اسے آپریٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی کاٹیج بزنس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ اس پکچر میں ایک لیڈی ہے, تو یہ بھی بیکنگ سے اپنی آمدن حاصل کرتی ہے, اور یہ بھی کاٹیج انڈسٹری آپ اسے کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ کاٹیج انڈسٹری کی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ یہ لیڈی اپنے گھر میں بیکنگ کر کے اور بہت خوبصورت بسکٹ وغیرہ بنا کر اسے بیچ کر اپنی آمدن حاصل کرتے ہیں. تو یہ کاٹیج انڈسٹری اور کاٹیج بزنس کی ایگزامپل تھی اور ایکسپلینیشن تھی. مائی پریزنٹیشن از اوور, تو تھینک یو.